جو اپنا دین بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے تھے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے فضل سے ان کی حفاظت فرمائی۔ دقیانوس کے زمانے میں ایک مقتل تیار کیا گیا اور افسوس شہر کے اندر جو لوگ بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے ان کو اس مقتل میں لے جا کر کے قتل کر دیا جاتا۔ لوگ ڈرتے ہوئے بتوں کی پرستش کرنے لگے۔ اسی شہر میں صالح اور نیک خاندانوں کے کچھ لڑکے تھے جنہوں نے بتوں کی پرستش سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم اگر بتوں کی پرستش نہیں کرتے ہو تو تمہیں بھی مقتل میں لے جا کر کے قتل کر دیا جائے گا، لیکن تمہاری اٹھتی جوانیاں، ان فوان شباب، خوبصورت چہرے مجھے اس بات سے روکتے ہیں کہ تمہیں قتل کروں، لیکن میں اپنے فیصلوں کو صادر کرنے والا ہوں۔ البتہ تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، تم سوچ لو ورنہ تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ تو وہ نوجوان آپس میں مشاورت کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ کفر کو، بت پرستی کو تو کسی صورت میں ہم قبول نہیں کریں گے، دوسری صورت قتل کر دیے جائے۔ راستہ یہ نکالا کہ شہر چھوڑ دیں اور کسی غار میں جا کے پناہ لے لیں۔ تو ان سب لڑکوں نے گھروں سے کچھ ضروری سامان لیا اور جا کے ایک غار میں پناہ لی۔ راستے میں ایک چرواہا ملا، اس نے کہا کہ تم کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے غرض بیان کی تو اس نے کہا کہ یہ آفت تو میرے اوپر بھی آئے گی جب ہر شخص کو بت پرستی پہ مجبور کیا جا رہا ہے، تو چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ چرواہے کے پیچھے اس کا کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا، تو انہوں نے اس کتے کو ہٹانا چاہا۔ ظاہر ہے کتا ہے تو جب وہ اپنے ہم جنس کو دیکھتا ہے تو شور و غول کرتا ہے، تو یہ پکڑے جائیں گے۔ لیکن کتے نے بارگاہ عزتی میں عرض کی اور زبان حال سے کہا کہ میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا، آپ کی سنگت مجھے محبوب اور مرغوب ہے۔ تو ان کا کتا بھی ساتھ ہو لیا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ کہف کا نام اس غار سے رکھا۔ کہف عربی میں غار کو ہی کہتے ہیں، اور یہ غار کہاں ہے؟ رقیم وادی میں ہے۔ یہ رقیم وادی کہاں ہے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ امام قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ اندلس کے قریب جگہ ہے جہاں رقیم وادی ہے اور اصحاب کہف کا غار ہے۔ اصحاب کہف کے غار کے حوالے سے ایک زیارت گاہ ترکی میں بھی موجود ہے جہاں لوگ جاتے ہیں، اور ان لوگوں کا خیال ہے کہ اصحاب کہف کی غار یہ ہے۔ مختلف لوگوں نے مختلف چیزیں لکھی ہیں۔ بہرحال کہف غار کو کہا جاتا ہے اور رقیم اس وادی کا نام ہے یا اس بستی کا نام ہے جس بستی میں یہ غار تھے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ تمہیں معلوم ہے کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اب بادشاہ نے جب سختی کی
کہ لوگوں کو بت پرستی پہ آنا پڑے گا، تو اپنا دھرم بچانے کے لیے، اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ شہر چھوڑ دیں گے اور اپنا دین بھی بچائیں گے اور اپنی جان بھی بچائیں گے۔ شہر نہیں چھوڑتے تو یا دین جائے گا یا جان جائے گی۔ اگر بادشاہ کی مان لیتے ہیں تو دین سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، اگر نہیں مانتے تو جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ تو تیسرا راستہ یہ نکالا کہ دین بھی بچ جائے اور جان بھی بچ جائے۔ تو یہ اس غار میں پہنچے، ظاہر ہے منزل ان کی آگے تھی، تو ابھی یہ شام کو بھاگے تو رات 1 رات 2 رات وہاں قیام کرتے اور پھر آگے کہیں نکل جاتے، لیکن وہیں جب پہنچے تو ان کے اوپر نیند کا غلبہ آ گیا اور یہ اس غار میں سو گئے۔ جو ان کے ساتھ کتا چلا تھا وہ بھی غار کے دھانے پر بیٹھا، تو کتا بھی آغوش نیند میں چلا گیا اور یہ سوئے رہے، حتیٰ کہ 309 سال تک یہ نیند میں رہے۔ 3 صدیاں بیت گئی اور یہ نیند کی حالت میں رہے، اور اللہ جل شانہ نے ان اپنے پاک باز بندوں کے لیے اہتمام یہ کیا کہ ان کو بھوک اور پیاس بھی نہ لگ۔ انسان کو جتنی مرضی گہری نیند آئی ہو، جب بھوک لگتی ہے، جب پیاس کی شدت ہوتی ہے، تو پھر انسان جاگ پڑتا ہے۔ تو یہ الوہی اہتمام تھا کہ اللہ جل شانہ نے ان کو بھوک اور پیاس بھی نہ لگنے دی کہ یہ جاگ پڑے۔ انسان باہر سے شور سنتا ہے تو شور کی وجہ سے بھی جاگ پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اور ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی گئے کئی برس تھپکا دیے، کانوں پر تھپکا لگا دیا کہ کوئی نامناسب آواز جو ان کو بیدار کر دے وہ بھی ان کے کانوں تک نہ جائے۔ اتنا عرصہ انسان ایک کروٹ پہ پڑا رہے تو پھر عضو بدن ساکت ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہے، یہ سوئے رہے اور ہم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کی کروٹیں بھی تبدیل ہوتی رہی۔ اللہ اکبر۔ اب ظاہر ہے کوئی وہاں سے گزرا ہو اور وہاں ان کو دیکھا ہو تو ارشاد فرمایا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور اگر کوئی ان کو دیکھے تو یہ لگے کہ یہ جاگ رہے حالانکہ یہ سوئے ہوئے تھے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ یہ جس غار میں سوئے پڑے تھے، تو جب سورج وہاں سے گزرتا تو ہم سورج کو تھوڑا سا دائیں بائیں کر کے گزار دیتے تاکہ ان کے غار میں دھوپ کی وجہ سے بیداری نہ ہو۔ کیسا نیند کا اہتمام کیا کیا، کانوں پہ چھپکے لگا دیے اور تاکہ شور ان کو نہ اٹھائے، اعضاء کہیں جامد نہ ہو جائیں، ہم کروٹیں بدلتے رہے، دھوپ کی شدت کی وجہ سے گرمی سے کہیں بیدار نہ ہو جائے، ہم نے نظام قدرت کو بدل دیا، نظام فطرت تبدیل ہو گیا۔ یہ کوئی حدیث ہوتی تو شاید کوئی اس کو ضعیف کہہ کے انکار کر دیتا کہ تم اللہ کے ولیوں کے بارے میں اتنی بڑی بات کر رہے ہو، نظام ہستی تبدیل ہو گیا، لیکن یہ قرآن ہے، کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، کہا ہم نے سورج کے رخ کو بدل دیا، وہ آتا سیدھا، لیکن جب غار کی جگہ آتی، ان کا پہاڑ آتا، تو یہ سورج تھوڑا سا خم کھا کے گزر جاتا۔ اللہ اکبر۔
اور پھر ارشاد فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْہِ بِالْوَسِیدِ، اور ان کا کتا جو ساتھ چلا تھا وہ کلائیوں کو پھیلا کر کے غار کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک اہتمام ہے، کوئی چرواہا گزرتا ہوا آئے تو وہ کتے کو دیکھ کر کے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے، اور کوئی جانور آئے، کوئی موذی جانور بھی تو 309 سال کا عرصہ بیت گیا، کئی موذی جانور آئے ہوں گے گزرے ہوں گے، کتے کو دیکھ کے وہ بھی رخ بدل گئے، پہلے ڈال بھی بٹھا دیا۔ اللہ اکبر، یہ عرصہ بھی 309 سال کا۔ اور ارشاد فرمایا طلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولا ملیت منہم رعبا، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے، ان کی ہیبت تیرے سینے میں بھر جائے۔ ہم نے وہاں ایک خوف بھی رکھ دیا کہ کوئی اندر جھانک کر دیکھنے کی ہمت بھی نہ کر سکے۔ اللہ کے ولی سو رہے، قدرت بھی الوہی اہتمام کر رہے، سورج بھی رخ بدل کے گزر جاتا ہے، کتا غار کے دھرنے پہ بیٹھا ہے، کوئی اندر آنے کی ہمت نہیں کر پاتا، ان کے کانوں پر ہم نے جو ہے وہ تھپکے لگا دیے، کوئی آواز بھی ان تک نہیں پہنچتی، دھوپ غار کے اندر جاتی نہیں ہے کہ وہ بیدار ہو جائے، بھوک اور پیاس کی شدت انہیں تنگ کرے اور وہ بیدار ہو جائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور وہاں ایک رعب رکھ دیا، ایک خوفناک منظر تھا وہاں کہ کوئی وہاں جاتا تو خوف سے آگے نہ جاتا، ایک رعب دل میں پیدا ہوتا تو وہ بھاگ جاتا۔ اور وہ کتنا عرصہ سوئے رہے وہاں، 309 سال۔ اللہ اکبر، 309 سال بھوکتے۔ اچھا، یہ ابھی آ کر سوئے ہی تھے، کچھ ایسا یہ بات، افسوس کا بادشاہ دقیانوس مر گیا اور اس کی جگہ اس کا نیا جانشین آیا، وہ مرا، پھر دوسرا جانشین آیا، اس کا انتقال ہوا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، حتیٰ کہ وہ سارا نظام بدل گیا اور بیدروس کا زمانہ آ گیا، اور یہ نیک اور صالح حکمران تھا، اور یہ اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ لوگوں کو عدل و انصاف فراہم کیا جائے اور لوگوں کے عقائد درست ہوں، اللہ پر آخرت پر لوگوں کا ایمان ہو۔ لیکن ایک فتنہ اس کے دور میں بپا ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حشر اجساد نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن پر روحیں ہوں گی جو اللہ کے حضور پیش ہوں گی اور ان کا معاملہ ہوگا، جسم نہیں اٹھائے جائیں گے، حشر ارواح ہوگا، حشر اجساد نہیں ہوگا۔ یہ مٹی کے اندر بدن مل جائے گا، گل سڑ جائے گا، تو کیسے دوبارہ مٹی سے بدن کو اٹھایا جائے گا اور پھر حشر اجساد ہوگا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مشرکین مکہ کی سمجھ میں بھی یہ بات نہیں آئی، انہوں نے بھی یہی کہا تھا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن یُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ، سورہ یاسین کا آخر رکوع اٹھائیے۔ انہوں نے بھی کہا کہ جب ہم گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گے، تو کس طرح دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا؟ وہ کہتے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں، دوبارہ ان اجسام کو اٹھایا جائے۔ اور نظر بن حارث کہیں سے پرانی قبر سے کوئی بوسیدہ سی ہڈی اٹھا لایا اور ہڈی اٹھا کر کے حضور کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور ہڈی کو، بربری سی ہڈی کو یوں حضور کے سامنے توڑتا ہے اور اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں، اور ساتھ حضور علیہ السلام سے مخاطبت کرتے ہوئے کہتا ہے ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جو میرے ہاتھوں کے معمولی لمس کو بھی برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے ریزے ریزے ہو رہے ہیں۔ آپ جو دین لے کر آئے ہیں اس دین میں یہ ہے کہ ان ہڈیوں کو بھی زندہ کیا جائے گا، تو مجھے بتائیے ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ قُلْ یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ فرمایا محبوب فرما دیجئے یہ تو ہڈیاں ہیں، جب ہڈیاں بھی نہیں تھی، جس نے انسان بنا لیا وہ ہڈیوں کو بھی زندہ کر لے گا۔ اب تو میٹیریل موجود ہے لیکن بکھرا پڑا ہے، میٹیریل ہے، کمزور ہو گیا ہے، تو جب یہ ہڈیاں بھی نہیں تھی
तो जब अमर कुन से उसने हड्डियों के बगैर इंसान को खड़ा कर दिया और हड्डियां पैदा कर दी, तो अब तो इन रेजों को जोड़ के बनाना है, बिखरे मटेरियल को जोड़ना है, तो उसके लिए क्या मुश्किल है। तो बहुत सारे लोगों की बात ये समझ में नहीं आती, वो कहते हैं कैसे हो सकता है। अल्लाह अकबर। तो उस जमाने में, बैदरूस के जमाने के अंदर, ये 300 साल का अरसा है दकियानूस से बैदरूस के जमाने का, मुर्रिखीन ने लिखा है। तो उस जमाने में हशर अजसाद पे बात हो रही थी और लोगों के दो ग्रोह बन गए थे। एक तबका कहता था कि जिस्म भी उठाए जाएंगे और रूहों को तो मौत नहीं है, और दूसरा तबका कहता है कि नहीं, जो गल सड़ गए मिट्टी में वो कैसे उठाए जा सकेंगे। 3 दिन के बाद तो बदन फटने लगता है और कुछ अरसे के बाद हड्डियां भी गल जाती हैं, तो किस तरह जो है वो दोबारा उठाया जाएगा मरने के बाद। हाँ, रूहों का हशर होगा, अजसाद का हशर नहीं होगा। ये इस बहस में पड़े हुए थे, शहर में ये हंगामे थे, इस उन्वान से मुनाजरे थे, तबकात थे, और मलिक बैदरूस बहुत परेशान था कि किस तरह कौम को समझाया जाए। और उधर इन अल्लाह के वलियों को सोए हुए 309 साल बीत चुके थे। अचानक एक की आंख खुली, फिर दूसरे की खुली, तो चंद लम्हों के अंदर ये सारे जाग के बैठ गए। अब बैठे ही थे कि भूख की शिद्दत महसूस हुई, और जब शिद्दत महसूस हुई तो कहा कि जाओ, कोई शख्स छुप छुप के जाए और जाके हमारे लिए खाना ले आए, और देखे कि किसी को पता न चले। पहले तो परेशान हुए कि हम कितनी देर सोए हैं। बाज ने कहा दिन का कुछ हिस्सा सोए हैं, रात को आए थे और अब चाश्त का वक्त है, तो बस हम काफ़ी देर से सोए हुए। बाज ने कहा नहीं, हम शायद परसों से सोए हुए। जब देखा तो नाखून बड़े हुए थे, तो बाल भी बड़े हुए थे। तो कहा हमारा मामला कोई अजीब ही लगता है, हमारे बदन पे इतनी थकन भी नहीं है कि हम मुद्दतों सोए हों, और फिर कैसे हो सकता है कि हम इतनी देर सोए रहे हों, और जो है वो कैसे मुमकिन है। तो फिर कहने लगे खैर हमारा मामला कुछ अजीब सा ही है। और उन्होंने पहले तो बहस की, कालू लबिस्ना यौमन और बाद यौम, फिर कहा कालू रब्बुकुम आलमु बिमा लबिस्तुम, अल्लाह खूब जानता है हम कितनी देर सोए, छोड़ो इस वह को, भूख की बड़ी शिद्दत है, तो कोई जाए और जाके शहर से छुप छुप के चला जाए और खाना ले आए। तो इनमें सबसे सीनियर और बड़ा जो शख्स था, उसका नाम हजरत मुफस्सिरीन ने यमलीखा लिखा है। तो उसको उन्होंने जो है वो सोने के सिक्के दिए और कहा जाओ तुम जाके शहर से कोई खाना ले आओ। ये जब शहर की जानब बढ़ा तो शहर का दरवाज़ा, अमारात सारी बदली बदली दिखाई दी। अभी कल ही तो निकले थे और माजरा कुछ और था, आज अमारती कुछ और हैं। आज से 50-60 साल पहले कोई शख्स यहाँ राह वाली रोड से उतर करके यहाँ टेंट के अंदर किसी पुरानी बस्ती में आया हो, और 60 साल 70 साल के बाद अगर वो दोबारा वहाँ से उतरे और ये इमारतें, ये आली नस्ब सड़कें, ये लश्कारे मारती मार्केटें, ये जगह जगह बागात, फूटते फवारे, वो कहेगा ये मैं किधर आ गया हूँ। मैं 80 साल कबल आया था, यहाँ तो ये बस्ती होती थी, यहाँ कब्रिस्तान होता था, यहाँ पीपल का दरख्त होता था, यहाँ बरगद का सायादार घना शजर होता था, यहाँ कुआं चलता था, यहाँ खेत थे, ये क्या मंजर है। तो अब इस बात को तो 300 साल गुजर गए थे। तो हजरत यमलीखा जब दाखिल हुए शहर में तो शहर का नक्शा ही बदला हुआ है, लेकिन जब लोगों को देखा तो शक्लें वही थी, मिलती जुलती। खैर एक अजीब हैरत है, एक नानबाई की दुकान पे गए और उससे खाना तलब किया, उन्होंने खाना दिया, तो इन्होंने जब उसको सिक्के दिए तो वो हैरत ज़दा हो गया कि और गौर से देखा, कहा ये तो दकियानूस के ज़माने के सिक्के। उसको लगा कि इसको कोई पुराना खजीना मिला है, पुराना कोई खजाना मिला है, और उन्होंने कहा कि ये तो दकियानूस के ज़माने के। तो उसने कहा कि ये दकियानूस का ज़माना नहीं है। कहा वो तो 300 साल हो गए इस दुनिया से कूच किए हुए उसको। तो कहा कि ये क्या तुम बात कर रहे हो। उसने कहा तुम क्या बात कर रहे हो। तो जब झगड़ा तूल पकड़ता है
تو بازار کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کوتوالے شہر بھی آ جاتا ہے اور پکڑ کے بادشاہ کے دربار میں لے جاتے ہیں۔ یہ نوجوان عجیب باتیں کر رہا ہے، کہتا میں یہ تم کیا بات کر رہے ہو، اس کا ذہن ٹھیک ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ ہم تو اپنا دین اور دھرم بچانے کے لیے شہر سے نکلے تھے، دقیانوس کا زمانہ تھا، تو اب یہاں بدلے ہوئے حالات، ہمارے پاس سکے ہیں، ابھی کل کی بات ہے۔ تو ایک وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، دقیانوس کے زمانے میں کچھ نوجوان بھاگ گئے تھے شہر سے، اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے دقیانوس نے کافی کوشش کی تھی لیکن نہیں ہو سکا تھا۔ پھر تختیوں پر ان کے نام لکھوا کر شاہی خزانے میں رکھ دیے تھے اور کہا تھا کہ یہ جب بھی پکڑے جائیں کو کڑی سزا دی جائے۔ تو کہیں یہ وہی نوجوان نہ ہو، تو وہاں سے وہ تختیاں لائی گئی اور اس کے اوپر وہی نام لکھے ہوئے تھے۔ تو حضرت یملیخا کو بھی بات سمجھ آ گئی، ان کو بھی بات سمجھ آ گئی۔ قرآن مجید نے یہ سارا منظر نامہ بیان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ لوگ بادشاہ سمیت یملیخا کو لے کے ان کے غار تک پہنچے، اور جب لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا تو یہ سارے گھبرا گئے کہ ہم پکڑے گئے، کیونکہ غار کے اندر موجود باقی لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ وہاں ماجرا کیا ہوا اور ہم کتنا عرصہ سوئے رہے۔ تو جب یہ بہت مضطرب ہوئے تو حضرت یملیخا بھاگ کر آگے چلے گئے اور جا کے ان کو ساری کہانی سنائی کہ اللہ نے ہمیں عرصہ تک سلائے رکھا۔ اور پھر یہ بادشاہ کی قیادت میں آیان سلطنت کے لوگ جا کے اصحاب کہف سے ملے، ان سے ملاقات کی اور یہ ان سے ملے، اور پھر وہ جو مسئلہ تھا حشر اجساد نہیں ہو سکتا، حشر ارواح ہوگا، تو یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ جو رب بغیر کھانے اور کھلانے اور پلانے کے 309 سال تک ان بندوں کو زندہ رکھ سکتا ہے، وہ قبروں میں سے بھی اٹھا لے گا اور جسموں کے ساتھ اٹھا لے گا۔ تو یہ ان سے ملے، اس کے بعد ان کو دوبارہ تبھی موت واقع ہو گئی، اور وہی ان کو اس غار کے اندر ہی دفن کر دیا گیا اور آگے دیوار چن دی۔ وہاں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ سب وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، یہ کیوں سب کچھ ہوا؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اجساد کا ارواح ہوگا۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر وہ وقت بھی آیا وہاں کے لوگوں کا اختلاف ہو گیا، بعض نے کہا کہ یہاں جو ہے وہ عمارت کھڑی کر دی جائے، لیکن وہ لوگ جو غالب ہوئے انہوں نے کہا یہاں ہم مسجد بنائیں گے۔ ارشاد فرمایا قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، ہم یہاں مسجد بنا دیں گے تاکہ یہاں لوگ آ کر کے نماز پڑھے اور پاک بندوں کی قربت کی برکتیں حاصل کریں۔ تو ان کو وہاں دفن کر کے دیوار کے آگے دیوار کر دی گئی اور ساتھ مسجد بنا دی گئی، اور یہ بادشاہ وقت کے حکم سے، آیان سلطنت کے مشورے سے یہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا سَيَقُولُهُمْ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، بعض نے کہا 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، بعض نے کہا 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجم بالغیب، یہ ان کی اس طرح کی باتیں ہیں، ان کے اندازے ہیں، ان کی تک بندیاں ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، بعض نے کہا کہ وہ 7، وہ 6 تھے اور 7واں ان کا کتا تھا، 7 سے 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِنَّ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے، محبوبہ فرما دو میرے رب کو خوب پتہ ہے وہ کتنے تھے، تمہارا موضوع نہیں ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، تم اس میں الجھ کے نہ رہ جاؤ کہ وہ 7 تھے، وہ 5 تھے، وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، چھٹا ان کا کتا تھا، یا 8واں ان کا کتا تھا۔ تمہارا موضوع یہ نہیں ہے، تمہارا موضوع یہ ہے کہ مر کر دوبارہ اٹھنا ہے اور ایک ایک عمل کا حساب دینا۔ بعض اوقات
ہدایت حاصل کرنے کی بجائے لا یعنی ابحاث کے اندر مبتلا ہو کر کے ہدایت کو لوگ ضائع کر دیتے. تو کہا کہ تمہارا یہ رب خوب جانتا ہے وہ 3 تھے یا 5 تھے یا اس سے زیادہ تھے، تمہاری کیا غرض، جتنے بھی تھے تمہاری نظر اس مقصد پہ ہونی چاہیے تھی کہ انہوں نے کفر کو قبول نہ کیا اور شہر چھوڑ دیا. تو تمہاری نظر اس پہ ہونی چاہیے کہ 309 سال تک بغیر کچھ کھائے پیے وہ زندہ رہے اور اللہ نے ان کو اٹھا لیا، تو تمہیں بھی حشر کے دن اٹھا لے گا. اس کے لیے جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ جل شانہ نے اس واقعہ کو بیان کیا.